بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ سلسلہ وار پروگرام قصص الانبیاء آپ کے اپنے چینل سچ کی آواز پر تخلیق آدم کے آج چھٹے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم ذکر کریں گے قابیل و حابیل، حسد، پہلا قتل اور انسانیت کا پہلا ثانیہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب زمین پر پھیلنے لگی تو انسانیت کا پہلا بڑا امتحان صرف رزق، محنت یا عبادت کا نہیں، بلکہ دلوں کے اندر چھپے ہوئے ایک ایسے مرض کا تھا جو صدیوں بعد بھی انسان کو تباہ کرتا آ رہا ہے، اور وہ مرض حسد تھا۔ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ دونوں اپنے والد کی نگرانی میں اللہ کی عبادت کرتے، محنت کرتے اور زندگی گزارتے تھے، مگر دونوں کے دل ایک جیسے نہ تھے۔ حابیل نرم دل، عاجز اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، جبکہ قابیل کے دل میں بھی آہستہ آہستہ غرور اور حسد نے جگہ بنا لی تھی۔ ایک دن حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک قبولیت کا معیار کیا ہے۔ حابیل چونکہ چراہا تھا، اس نے اپنی بھیڑوں میں سے بہترین جانور اللہ کی راہ میں پیش کیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، مگر اس نے دل سے نہیں بلکہ مجبوری میں اپنی فصل کا معمولی اور ناقص حصہ قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی کیونکہ اس کے دل میں اخلاص تھا اور تقویٰ تھا، جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ اللہ شکل نہیں نیت دیکھتا ہے۔ یہ لمحہ تھا جہاں حسد نے قابیل کے دل میں آگ لگا دی۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کا بھائی اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا ہے اور وہ خود رد کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ قصور بھائی کا نہیں بلکہ اس کی اپنی نیت کا تھا۔ قابیل نے غصے اور حسد میں آ کر حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نہ غصہ کیا نہ مقابلہ کیا، بلکہ انتہائی ایماندارانہ اور دل کو ہلا دینے والے الفاظ کہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اپنے سر لے لے تاکہ تو جہنم والوں میں شامل ہو جائے۔ یہ الفاظ انسانیت کے لیے پہلا عظیم اخلاقی سبق تھے کہ ظلم کے جواب میں ظلم ضروری نہیں، مگر قابیل کا دل اندھا ہو چکا تھا، حسد نے اس کی عقل چھین لی تھی۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ قتل ہی مسئلے کا حل ہے، اور یوں ایک دن وہ وقت آ گیا جب قابیل نے اپنے ہی سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا، پہلا خون بہا، پہلا ظلم ہوا، اور انسانیت نے پہلی بار اپنی تاریخ کا سب سے سیاہ باب لکھا۔ جیسے ہی حابیل زمین پر گرا، قابیل کو فوراً احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ حیران، خوفزدہ اور شرمندہ تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کرید کر دفنا دوسرے مردے کوے کو دفن کرتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بولا کہ افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ یوں انسان نے دفنانا بھی جانور سے سیکھا۔ یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے ایک کھلا پیغام تھا کہ حسد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ اصول بیان فرمایا، جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ حضرت آدم پر اس ثانیے کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ ایک بیٹا دنیا سے گیا، دوسرا گناہگار بن گیا۔
یہ قسط ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عبادت، قربانی اور دین کا اصل معیار دل کی کیفیت ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو پہلے دل کو جلاتی ہے، پھر رشتوں کو اور آخر کار انسان کو جہنم کے راستے پر لے جاتی ہے۔ فسادات کی جڑ یہی حسد ہے۔ اگر قابیل اپنی نیت درست کر لیتا تو وہ پہلا قاتل نہ بنتا، مگر اس نے شیطان کی بات مان لی اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اس عظیم سانحے کے بعد انسانیت نے کیا سبق سیکھا، حضرت آدم نے اپنی اولاد کو کیسے تربیت کی اور اللہ نے انسان کے لیے آگے کا راستہ کیسے کھولا۔ یہ تھا قصص الانبیاء اور یہ ہے سچ کی آواز۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔